بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا تھا۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح دو بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے ہوں۔ گویا ہر مرتبہ حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح ہوتے تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کی طرح اس طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ اس کی خوبصورت بہن پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی جو اتنی خوبصورت نہ تھی، اس کا نام لیوزا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور اقلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے کہا میں اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا تو وہ نہ رکا۔ قابیل شیطانی وسوسوں کا شکار تھا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی بہن اقلیمہ زیادہ خوبصورت ہے، جس سے اس کی نسل بھی خوبصورت ہوگی۔ اسی لیے قابیل نے حابیل کی بہن لیوزا سے شادی سے انکار کیا۔ جیسے تیسے وقت گزرتا گیا لیکن قابیل کا مطالبہ بڑھتا گیا اور آخر اسے اپنی بہن سے عشق بھی ہو گیا۔ اب تو قابیل مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھا، کیونکہ حضرت آدم کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی آپس میں شادی کریں۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا انتہائی فرما بردار، سعادت مند اور نیک سیرت بیٹا تھا۔ انہی صفات کی وجہ سے حابیل حضرت آدم علیہ السلام کی امیدوں کا مرکز بن گئے تھے۔ حضرت آدم کا یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر لانے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں میرا یہی بیٹا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ جس پر قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا۔ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج اور انسان کی باغ دوڑ کا صحرا اسی کے سر سجے، لیکن حابیل کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا ناممکن تھا۔ جب حضرت آدم نے دیکھا کہ میرا بیٹا قابیل حابیل کے قتل کے درپے ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا لے تو سمجھ لینا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ وہ حق پر تھے، اور قابیل کی قربانی سنبل کی لکڑیوں کا گٹھا تھا کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے کھیت سے گھٹیا مال چنا اور پھر اس میں ایک عمدہ سٹا پایا تو اسے صاف کر کے کھا لیا، اور حابیل کی قربانی مینڈا تھا کیونکہ وہ ریوڑ والے تھے۔ انہوں نے اپنی بھیڑوں میں سے ایک عمدہ جانور لیا اور اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی چڑھائی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی،
تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اس قربانی کی قبولیت کے بعد جب قابیل نے سوچا کہ اب جب سب کو پتہ چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو میری باتیں نہیں مانی جائیں گی، اس لیے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم یا قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی، یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حوالہ مسند احمد۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔